ایک وہ طبقہ بھی ہے وہ جڑا آنا ہے قرآن پڑھنے نہ بھی ثواب نہیں. قرآن میں بتاتا ہوں اسی ملک میں ہے، وہ کہتے ہیں قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، آپ میت کو کیا بھیجتے ہیں؟ کیونکہ قرآن قانون کی کتاب ہے، اس میں حیض نفاس کے مسئلے ہیں اور اس میں تقسیم جائیداد کے مسئلے ہیں. ولا عمل خنزیر وما الا به لغیر اللہ، یہ پڑھنے سے ثواب ہوتا ہے. تبت یدا ابی لہب، کافروں کا نام لینے سے ثواب ہوتا ہے. سنو نا سوال سنو نا، سنیاں تے چڑھنے ہو تساں تے بھی کوئی چڑھے نا، گل کرو نا. تسی جانے ہو قرآن پڑھو تو قرآن تے ہے اعتراض ہے، حیض نفاس نے مسئلے بیان کرنے والا نال ثواب ہے. ثواب تا چلو مولوی صاحب جاگو، مولوی صاحب مکھی بڑے ویسے منہ نا جا کے بہ کر رومال تو کڈا سونا پتا ہے. پتہ لگنا ہے بالا اولا نہیں کوئی مخلوق لتھی. ہاں قرآن نہ ثواب نہیں. اے سنیو جی گل، یہ کسی کتاب دی گل نہیں ہے، یہ نصیر اللغات دی گل ہے. تفسیر نصیریہ سے بول رہا ہوں میں. آؤ جڑی بڑیاں وڈیاں بیضاوی تے بڑیاں وڈیاں کتاباں پیش کرنے ہو، ساڈی بیضاوی بھی تکو جی. سنو گل، یہ کسی کتاب دی گل نہیں نے، تے گل معقول نہ ہوئے تے اٹھ کے سوال کرو. جو لوگ کہتے ہیں قرآن کا ثواب نہیں ہے، ایک شخص کہنے لگا کہ اسی فرقے سے تعلق تھا، کہنے لگے یہ تو قانون کی کتاب ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ میں نے کہا نماز عبادت ہے کہ بالکل عبادت ہے. یہ آپ پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ملتا ہے آپ کو؟ ملتا ہے؟ ملتا ہے نا. تے اٹھنے بیٹھنے نہ ثواب ہونا ہے. ورزش کرنے ہو، کدے کھلو رہنے ہو، کدے اڑ بننے ہو، کدے سجدے چلے بننے ہو، کدے انگلیاں چانے ہو، این کرنے ہو. ایک کام ہویا. تسی ماں یہ دسو نا یہ کی ہویا؟ پیر پان کے باؤ جی، پنجیاں نے منہ اگے ہون، دسو نا یہ شے وے تے خالی تسی اتنے تلے ہو جو نماز ہوئے سی. ثواب ہونا ہے کہ نہیں؟ نماز عبادت ہے، نماز اور عبادت کا ثواب ہوتا ہے. طواف کرنے سے ثواب حاصل ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو ہوتا ہے نا. تے چکر مارنے نال ثواب ہونا ہے. تے ایویں دنیا چکر بھی مارنی، ساری دنیا ایویں چکرے چ پئی، اس چکر کا ثواب ہے. شوط کا، ایک ایک شوط کا، ایک ایک چکر کا ثواب ہے. نماز کا ثواب ہے جی. تے نماز کا ثواب ہے نا، اللہ ثواب دینا ہے نا. فرض کیتی اللہ کہ فرض ہے تساں تے نماز. تے فرض وہ نہیں جس نے عبادت ہوئے تے اور عبادت نہ ثواب ہونا ہے. اگر اللہ کسی چیز نہ ثواب نہیں دینا تے پھر مطلب ہے کہ اللہ تے ایمان رکھنا بھی ثواب نہ باعث نہیں. بولو نا. تے پھر تو سارا کارخانہ ہی ہمیں چکر ہے گیا. مذہب جڑا ہے کچھ تو منو. نماز سے ثواب ملتا ہے، نماز عبادت ہے اور ہر عبادت کا ثواب ملتا ہے. تے اٹھنے بیٹھنے نال خالی ہونی ہے نہیں. تے ثابت ہویا کہ اس عبادت نے وچ کے پڑھنے ہو تسی؟ سیف الملوک پڑھنے ہو یا یوسف زلیخا پڑھنے ہو؟ قرآن پڑھنے ہو. تو جو اٹھنے بیٹھنے کو عبادت بنا دیتا ہے، جو اٹھنے بیٹھنے کو عبادت بنا دیتا ہے اور اس اٹھنے بیٹھنے کو باعث ثواب بنا دیتا ہے، وہ کیا ہوا؟ قرآن ہوا. تو کیا آپ قرآن میں رسول اللہ سے کیا ثابت ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل سے پڑھو. یہ قرآن سے اللہ نے، یہ نص ہے. آپ حدیث نہیں مانتے تو میں نص پیش کر رہا ہوں. تو یہ قرآن سے اللہ نے پورا قرآن مراد لیا ہے یا کسی آیت کو خارج کیا ہے؟ القرآن پر الف لام کون سا ہے؟ پورا قرآن مراد ہے. ورتل القرآن ترتیلا، پورے قرآن کو ترتیل سے پڑھو. مطلب ہے کہ اس میں حیض نفاس کی آیات ہوں، قانون کی تقسیم کی آیات ہوں، لام الخنزیر کی ہوں، کوئی آیات ہوں جس کا کسی مسئلے سے بھی تعلق ہے، آپ اس کو نماز میں پڑھیں. سمجھ آئی؟ تو جب نماز میں پڑھے تو آپ کہیں کہ نماز باعث ثواب ہے کہ نہیں؟ سب مانتے ہیں کہ ہے.
تو جو نماز کو باعث ثواب بنا دیتا ہے وہ تو قرآن ہے نا. تو قرآن کا نہ پڑھنا ثابت کیا ہوا کہ نہ صرف اس کا پڑھنا باعث ثواب ہے بلکہ یہ نماز گر ہے, نماز کو نماز کا درجہ دیتا ہے, عبادت کے مقام پر پہنچاتا ہے نماز کو. تو ثابت ہوا قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, میت کو بھی ملتا ہے, جو پڑھتا ہے اس کو بھی ملتا ہے. بلکہ یاد رکھیے جو قرآن لفظاً نہیں پڑھ سکتا وہ قرآن کھول کر قرآن مجید کی آیات کی زیارت کر دے, اس کی آنکھوں کو بھی ثواب ملتا ہے. تو میں دلیل سے بات کر رہا ہوں, آپ کی بارگاہ میں اپیل سے بات نہیں کر رہا ہوں کہ ضرور مہربانی کریں مان جائیں, کیونکہ میں گولڑے شریف کا صاحبزادہ ہوں, پیر ہوں نہیں. جیسا کہ ہمارے مولانا نے پہلے فرمایا کہ پیری آج کل کیا ہے, دل اپنا بیچتے پھرتے ہیں سب لوگ, دل اپنا بیچتے پھرتے ہیں سب لوگ, محبت آج کل پیسے دھڑی ہے. دل اپنا بیچتے پھرتے ہیں سب لوگ, محبت آج کل پیسے دھڑی ہے. پیسہ دیو دے دھڑی مل بھی نہیں. پیری بھی اتنا بڑا جال بن گیا کہ پیچھے پشتاں وچ پیری نہیں, اس نے جداں پشتاں وچ پیری نہیں, وہ بھی پیر ہے. صاحبزادہ بھی ہے, صاحبزادہ اکھے صاحبزادہ, ایک ہونا ہے صاحبزادہ, ایک ہونا ہے صاحبزادہ. سپے نہ پتر, پیو سپے تے اس واسطے صاحبزادہ ہے. تے لڑنا جتھے موقع ملے ڈنگ مارنا ہے وہ صاحبزادہ ہے. آج کل اکثر اے پیرا نے جڑے ڈنگے نو نہ گل پوچھو, مولویاں نے ڈنگے تے تکنے نا, پیرا نے ڈنگے بھی پوچھو, انہاں گل پوچھو جنہ کسی پہلو آرام نہیں آنا. اے جی کبابے سیخ ہوں میں, کروٹیں ہر سو بدلتا ہوں, جو جل اٹھتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتا ہوں. کنہ نہیں زمینہ تے قبضہ کیتا ہے, ایک ایک چپے تے مرنے پہ غصب کر کے زمینہ بیٹھے لوگا نہیں. جی بڑے بڑے پیر, بڑے بڑے پیر, جی لٹ کے صرف دکانداری رہ گئی ہے پیری مریدی. آج میں ایک درگاہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. مولوی بھی اوسن پر اسی نہ تو بھی نمبر گن گیا. اگے لوگ اسانے بزرگاں کو نانے کو اللہ دا راہ رسول دا راہ پوچھنے ہے, ہن سیدھا راہ جو بچ کسی ہاتھ پایا ہے ادھر ہی کھرکنے واسطے. پیر صاحب فکر پہ گیا پتہ نہیں 10 نہ کڈنا ہے, 100 نہ کڈنا ہے, 1000 نہ کڈنا ہے. کم بخت نہیں شکل تو چنگی لگنی, پتہ نہیں ہن کرنا کہ وے. جس جتنے پیسے زیادہ دیتے ہیں اتنا ٹائم اسا دینے. کہ جناب میں نے گل ہی تسا نہیں سنی, چھودیا دیتے بھی تو 5 روپے نہیں نا, اپنیاں بھی تک نہ. آج کل پیراں وہاں متوجہ کرنے واسطے لوگاں نظرانے پاری کر دیتے ہیں. سمجھ آئی؟ یہ پیری رہ گئی ہے. کہتے ہیں وہابی دیوبندی بھونکتے ہیں, بکواس کرتے ہیں, وہ ٹھیک کرتے ہیں. آپ بھی تو دیکھیں ان کے ہاں بھی پیری مریدی ہے نا. کیا سلسلہ دیوبندیہ میں دیوبندی مسلک میں پیری مریدی نہیں ہے؟ وہاں بھی خلافت ہے, وہ زیادہ چلتی ہے. توید وہاں بھی چلتے ہیں. جی وہ کرتے ہیں سب چھپ کر, تدبیر اسے کہتے ہیں. وہ کرتے ہیں سب چھپ کر, تدبیر اسے کہتے ہیں. ہم دھر لیے جاتے ہیں, تقدیر اسے کہتے ہیں. پیری مریدی آپ کے ہاں بھی چلتی ہے. تے تسی جڑے کپنے ہو بندیاں, جتنے وڈے کاپے تسی ہو, اسی تو تسا نہیں آواز بھی نہ پہنچنے ہیں.
ਆਪਿਆਂ ਵੀ ਤੱਕੋ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪੈ ਕਰੋ ਉਂਝ ਅਸਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਪੀਰ ਆ इमाम हसन तक पीर है हम ये तो कोई डिग्री ना पीर है कोई दोपहरा ना पीर है कोई तमाशा ना है जी ते बेचारे अद्धे रस्ते ते असा ना सिलसिला जड़ा है इमाम हसन तक पीर अल्लाह ने फजल नाल पीरा ने पीर नाल तल्लक है जड़ा पीरां दा पीर है समझ आई ते हुण महफिल जाओ जी पीरां कोल के जी दुनिया दी गल करो जितना बड़ा कोई लगा अफसर जितना बड़ा कोई ओहदे ते फायदे उसते पीर साहब ज्यादा मेहरबानी करना क्यों ये काम कर सी वो लोग तो तुसां कोल आने तुसां कोल काम करा सा हैं जी आप ये अगे अर्ज कर सन ते तुसी जनाब असां ने पीछे पे हो कि भला ये क्या गल है बस जनाब बुजुर्गां ने घर जम पे असां ने प्यो दादे कोई चंगे है जिन्हां ने दरवाज़े ते बड़े बड़े रईस जेड़े धिक्के खाने है जी जिन्हां दी अख जेड़ी खुल विंदी है ते वजत पै विंदा है हाँ मैं दसा एक गल हाँ ये वो लोग है निगाहे मस्त मिलाई तो मैं पिला के उठे निगाहे मस्त मिलाई तो मैं पिला के उठे जहां वो बैठ गए मैं कदा बना के उठे जहां वो जहां वो बैठ गए मैं कदा बना के उठे निगाहे मस्त मिलाई तो मैं पिला के उठे जहां वो मेरी तरफ देखिए जहां वो बैठ गए मैं कदा है जी पीर मेर अली शाह मेरा दादा अखियां बंद इस्तगराक दा दौर अख बंद है क्यों है जी अख बंद है क्योंकि अंदर दी दुनिया में कोई जलवा फरमा हो रहा है निगाहें तमाशाए कायनात में मुनकसम न हो इसलिए सूफिया अपने आखिरी दौर में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ताकि गैरुल्लाह पर नजर न पड़े जात के जलवे सामने होते हैं उस मरकज़े जमाल पे अब है मेरी निगाह उस मरकज़े जमाल पे अब है मेरी निगाह जलवे भी देख ले तो तवाफ़े नजर करें जलवे भी देख ले तो मेरे अली शाह की आंखें बंद हैं रहमतुल्लाह अलैह क्या है मिर्जा बेदिल कहता है सूफिया के इस मकाम को बयान करता है कहता है कि मैयाए बस्ता आशियां ने गिनौस्त बंद अखियां जड़ियां होनियां ना ये इस्तिगना और बेनियाजी ना आलना है आलना आशियाना है बेनियाजी का सुनो उलमा मैयाए बस्ता मौलाना अब्दुल कादिर साहब सुनो मैयाए बस्ता आंखें बंद पलक एक एक तीला है ना आशियाने से तीले चाहिए सुनो ना आशियाने के लिए तीले चाहिए तो सूफिया अपने इस जो आशियाना चश्म है आंख का आशियाना है
اس کو آشیانہ بنانے کے لیے اپنی آنکھوں کی پلکوں کے تیلوں کو بند کرتے ہیں تو آشیانہ بن جاتا ہے. میائے بستہ آشیانے غناس. پتہ ہے جہانگیر جسلے میاں میر صاحب کو لایا ملنے آستے تے پتہ لگا تے میاں میر صاحب بیٹھے ہیں. میاں میر صاحب بیٹھے ہیں جسلے پتہ چلیا کہ جہانگیر آ رہا ہے تے آپ لیٹ گئے, لتاں لمیاں کر چھوڑیاں تے مٹھیاں بند کر کے دی لیٹ گئے. جسلے جہانگیر آیا تو پوچھا میاں میر علیہ رحمت بھائی تساں نہ ایک ہی طریقہ ہے استقبال کرنے نا, کم از کم بندہ بیٹھا تو ہونا ایک ہی ہو گیا. اچانک فرمایا کہ ایک ہی صحابہ کدو تو شروع کیتا نے اکھے جدو تو دنیا تو اکھیاں بند کیتیاں ہاتھ چھکیا ہے تے پیر کھلار کے او لیٹنا جڑا دنیا میں لتاں میں سمجھے, جڑا دنیا میں بے نیازی جڑی ہوئے نا وہ بندہ لتاں کھلار کے لیٹنا ہے. تیرے آمنے دی مینوں پرواہ ہی نہیں ہوئی تے میں تاں مٹھیاں بند کیتیاں میں تیرے کولوں لینا کچھ نہیں. ہون تے نہیں نا ماں آنن اکھے جی تسی صدر مشرف کیوں ملن گئے ہو, میں کہ تساں کوئی بیلا نہ اسی صدر مشرف کو کوئی پیسے گنن گئے ہیں یا صدر مشرف اسا دانے پا کے دینا. ہم گئے ہیں دین مصطفیٰ کے لیے, حضور کے نظام کے نفاذ کے لیے. اتھے تے دوڑ دوڑ کے ملنے مشائخ بھی اگے ہو کے سارے لپک کے, میں تو کوئی نہ ملیا, میں تو کوئی نہ ملیا. کیوں ملیں گے دب کے کسی سے نہ ہم کبھی آصف, وہ شاہ حسن سہی تاجدار ہم بھی ہیں. اتھے ہویا کہ علماء بیٹھے سارے مشائخ بیٹھے, میں بھی تکڑ گیا نا جی, اسی تک کے گل کرنے والے ہیں. کوئی بندہ تکے تے ایویں سنی سنائی تے اے جڑے امریکہ وچ فون کر کے پوچھنے نا جے دیو نکلے ہے او آنے سنی اتے گل کرنے تے جڑے آنے نا کملی والا جینا ہے او تک کے آنے. کیوں میرے دادے نے کیا ہے اے صورت ہے بے صورت تھی, اے صورت ہے بے صورت ظاہر صورت تھی, اے صورت جینا تک نہیں تک نہیں سامنے تے اسی بھی کچھ تک کے او دادا بھی منا تک کے بولنا ہے. میں ایوانے صدر اتاں گیا یہ تک کے تبصرہ کران. صدر مشرف صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا میری آواز پہنچے وہاں کہ آپ نے جن مشائخ اور علماء کو وہاں بلایا آپ کے سامنے تو سب کو سانپ سونگ گیا تھا. سارے بڑے چپ, شیعہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہابی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سنی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, غیر مقلد بھی بیٹھے ہوئے ہیں, منکر حدیث بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سارے بیٹھے ہوئے ہیں مسلک کے لوگ. کیا آپ نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر ان سے پوچھا کہ آج آپ نے اپنے اختلاف چھوڑ دیے؟ آپ کی نیتیں ٹھیک ہو گئی ہیں, آپ ایوان صدر سے نکلیں گے تو آپ کی نیتیں ٹھیک ہوں گی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اس ارشاد کے نیچے, اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو گئے. آپ نے کس لیے بنایا؟ صرف اس لیے کہ تاکہ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں یہ بااثر لوگ ہیں, ان کے حوالے سے عوام تک میری بات پہنچ جائے کہ صدر صاحب نے اعتماد میں لے لیا سب کو.
تو اگر آپ دین کے لیے مخلص ہوتے تو آپ میری آواز بھی سنتے، تو میں اس وقت کہتا آپ سے کہ میرے سمیت میں بھی ہوں۔ مجھے کہتے ہیں جناب یہ وہابی ہے، دیوبندی ہے، یہ جو اب تک میں نے بیان کیا ہے یہ دیوبندی ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم کسی رسول کو، کسی اللہ کے بندے کو پوج نہیں سکتے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، جو مجھ پر اعتراض کرتے ہیں نا، آپ سجدہ دیں، اپنے باپ دادا کی قبروں کے سامنے سجدہ دیں۔ آپ اپنے باپ دادا کو پوچھتے ہیں، ہم نہیں پوچھتے۔ سمجھ آئی؟ میرے دادا پیر میر علی شاہ صاحب کی قبر کو کبھی چومتے تھے، کبھی نہیں چومتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، وہ کہنے لگے کہ لوگ پھر سجدہ شروع کر دیتے، کبھی چوم لیا، کبھی نہیں چوما، کبھی بہلا دیا مجھ کو، کبھی سرمستیاں دے دی۔ میرے ساقی کا انداز نظر یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ تسی پیو دادیاں اتنا چاہ چاہ کے ٹھم ٹھم کے اتنے تک نہ کھڑو جی اللہ رسول نال ملا چھڑو۔ ہر چیز نہیں کھا دو نہیں ہے، بزرگاں نہ ادب کرو، لیکن اس مقام تے بھی تے نہ کھڑو کہ مشرک ہو جو تسی۔ کوئی قاضی الحاجات پہ مننا ہے، کوئی دافع المشکلات پہ مننا ہے، تو وہ بیچارہ دو چاہ کے جتی آنا میں کو نکلن نہیں ہونا، حکم نہیں دے میں تیری بوت بن چھوڑا ہے۔ ساری عمر اصل قاضی الحاجات نے دروازے تے بیچنے نے تے تسی یہ گلاں سنل کرن لگ پئے ہو۔ پڑھو نا مولانا احمد رضا خان بریلوی نے ملفوظات کیا، انہوں نے یہ تحقیقہ انہاں قبر چمڑا منع کیتا ہے۔ کیا سنی اس پر چلتے ہیں؟ جیڑی یہ مٹھی مٹھی اور سبحان اللہ تے بڑی کوڑی ہاؤ ہاؤ، بریلوی بھی سب اپنے ان کو نہیں مانتے۔ ایک حد میں اختلاف بھی ہوتا ہے، ہم دلیل سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم دیوبندیوں کا بھی یہی حال ہے۔ ہر آدمی جو ہے اپنے مطلب کی بات کو لیتا ہے، جو مطلب کی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے۔ اکھے حضور جناب مٹھا پسند کرنے، مولوی صاحب آنے مٹھا کھانا جی بڑا سنت ہے، کوئی وہ ہے سارا کچھ ککڑ شکڑ پکائے نے پیچھے کوئی حلوہ شلوہ کوئی نہیں، حضور کی سنت ہے۔ ارے بھائی ہم تو حلوہ ضرور کھاتے ہیں کہ سید الانبیاء نوش فرماتے تھے۔ کوئی شربت ہو، ارے بھائی کوئی حلوہ ہو، کوئی میٹھی چیز ہو، یہ کوئی ایسا اہتمام ہی نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ کیسی دعوت ہے کہ اس میں کوئی اہتمام ہی نہیں۔ ہم تو بریلوی ہیں، جو بمتی بھی کہتے ہیں یار میں اس حلوے کو پسند تو نہیں کرتا مگر بھوکا ہوں، اب کھا لیتا ہوں تو کرو، کوئی ایسی بات نہیں، حلوہ ایسی چیز ہے۔ لیکن اتنا تو تم کہتے ہو، یہ بھی دیکھو کہ حضور رات کو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو نوافل پڑھتے تھے تو نالی سے خون بہتا تھا، کھڑے ہو کر زخم ہو جاتے تھے، یہ بھی تو سنت ہے۔ پلیٹ صاف کرنی سنت ہے، تے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا اللہ دی عبادت سطح تے کرنا یہ بھی حضور دی سنت ہے۔ مٹھیاں مٹھیاں سنتا، بڑے افسوس دی گل ہے، اس واسطے گل نہ کرو، غور کرو۔ تے صدر صاحب نے جے بلایا مشائخ نو، شیخ رشید صاحب بھی بڑی ٹوپی پا کے بیٹھے نال، جی سارے ہاں پورا کر چھوڑنے نے بہت ہے جی ماشاء اللہ۔ عجیب، میں میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں، تماشا بینن تے کنجری وچ بیٹھی ہوئی ہے۔ اے سیاست ہے اج دے دور دی، سمجھ آئی؟ ماں بھی آکھیا نے تو بھی وزیر بن، میں آکھیا
بس مہربانی میں نا وزیر بننا. سمجھ آئی نا؟ اسی بوا مرضی نال کھولنے ہیں, وزیر باہر بیٹھے رہنے تے وزیر میں آپ بن گئی. بر سریر دل شاہم شوکت گدائی نس, گرد کوئے معشوقم رتبہ رسائی نس. اسی اپنے دل دے تخت تے بادشاہ جس لے مرضی اٹھنے ہیں, جسے مرضی ملنے ہیں. وزیر کیڑی گل؟ میں کہ نہیں, تسی دسو کہ اتنے جڑے لوگاں تسا جمع کیتا ہے انہاں کولوں پوچھیا نے کہ ایک پینل قائم کرو کہ پہلے تسی اختلاف تو مٹاؤ. جڑے میں مسئلے بیان کیتے نا, جو اب تک مسئلے بیان کیے ہیں, اللہ کے فضل سے میں نے صرف اہل سنت کی وکالت اور ترجمانی نہیں کی, بلکہ ان مقاصد عالیہ کو بیان کیا جو میرے مطالعہ کا نتیجہ ہے. اور حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کاملین کے لیے میرا یہی عقیدہ ہے جو میں نے بیان کیا. سمجھ آئی؟ یہ سنی کے کسیاں دے سن, یہ تو چندہ نہیں دینے, یہ تو چندہ نہیں دینے. مرزائیاں تکو کتھے چندے دے دے کے کتھے پہنچ گئے. سنی جڑا چندہ نہیں دینا, پر اگے کے کرو اگے بھی لٹ کے کھا وے. ہاں میں دسنا جی, تے اگے بھی تو کھا وے نا. ایک ایک کرو, سارے پاسے مصیبت آئی ہے, اسی کساں کساں رواں. پمبا کجا نے ہم تن ہم داغ داغ شد, کتھے کتھے روح رساں رکھا, سارا جسا ہی زخمی ہویا ہے. دیو مسیتی آستے تے کرے تے لگنے. سمجھ آئی؟ تے میں انشاءاللہ میں باہر گیا تے ماں لوگاں پیسے دیتے, میں کچھ جامعہ دارالعلوم تو کچھ مصیبت رہی 3-4 سال کوئی جگہ بھی اپنی متعین نہ ہوئی. ہوں انشاءاللہ میں شروع کر رہا تے لوگاں آکھیا جناب یہ پیسے کھا گیا. میں لندن وچ تقریر کیتی تے میں اتھے سارے لوگ بیٹھے, میں کہا تساں نے دتا ہے کھانے پہ اسی, تسی لندن آ رہے ہو تے ضروری تے نہیں نا. لندن دے جڑے بندے ہون وہ انسان ہوئی ہونے, لندن وچ کھوتے نہیں رہنے. جڑا پاکستان تو کھوتا اتھے چلا ونجے تے مڑ کے وہ انسان بن ویندا, وہ کھوتا ہی رہنا ہے, تو مڑ کے بھی آوے. یہ برطانیہ نہ کھوتا ہو سی, بس اتنی گل ہے. اپنا وطن اپنا نے ہون آکھے تی نے میری فلانے دار نکل گئی ہے, زنانی میں نے فلانے نال فٹ ہوئی ہے. او منہ فٹو, رونے کیوں ہونا؟ اپنا کار جے چھوڑا نے وطن جے پیڑا چنگا ہے اپنا وطن تے آیا نا, ہون رونے ہو تیاں پیڑا اکھے تویز دیو جی. ایک 1500 نہ تویز ہے, اساں نے بڑے بڑے تویزی چکر جو جمایا پیر اتھے کٹھا ہویا ہے, جو علامہ کستلانی اتھے وے جبے کبے پائے. ہندویاں بھی تویز پہ دینے, مشرکاں بھی آیتاں لکھ کے دینے پہ 1500 نہ ایک ایک تویز. میں کہا یار یا اللہ منڈا ایک چلا چھوڑتے 2-4 لاکھ پاؤنڈ میں نے بھی کرا چھوڑتے. سمجھ آئی؟ ہندوان لکھ کے جناب ہندوان تویز دیتے ہیں, اور اصل نے بڑے پکے مسلمان, میں نہ کرنا. سمجھ آئی؟ انہاں پتہ تے اندازہ لاؤ تسی کس واسطے جناب کہ اے فلانے جگہ سنا یہ کام نہیں ہونا پیا, یہ کام نہیں ہونا پیا. لوگاں لٹ کے کھا گئے, لٹ کے. تے ہون تسی دسو کہ ملک چھوڑیا نے, اوئے علم ہے, رنج ہے, غم ہے, محن ہے, مگر اپنا وطن ہے. ہون رونے کے ہو ہے مصیبت نہیں. پوچھو بن کے برطانیہ والے کو ہے جی, کوئی نہ پتر تے نہ تھی, کوئی آنکھیں ویکھے چ نہیں, اپنے اپنے منہ کیتے نے شتر بے مہار. ہوں پٹو رو مکھے. ہوں میں کہ تویز شید کھ نہیں کر سکنے نے کچھ, میں لکھ کے دینا انج دیو پہ کھلار کے سارے پیسے ہے جی. اس واسطے میں عرض کر رہا کہ یہ نظام جب تک یہاں نافذ نہیں ہوگا,
اور حکومت وقت یہ سن لے کان کھول کر کہ ہم ان کے ساتھ آج بھی کل بھی تعاون شرط پر کریں گے. اور میں قبل از کم ایوان صدر میں اس لیے گیا تھا، میں مشائخ کہلانے کے لیے نہیں گیا تھا کہ مجھے لوگ پیر سمجھیں. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ نے جو صدر صاحب کی تعریفیں کی ہیں، ٹھیک ہے، صدر صاحب نے آپ کی کبھی کوئی بات بھی مانی ہے؟ چلے مجھے اتنی بات جواب دیں جی، کوئی بات آپ کی مانی ہے؟ ہم پیٹ رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں، منہ پیٹ رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اس ملک کے خدا داد پاکستان میں نظام مصطفیٰ رائج کرو. ہاتھ اٹھاؤ بھائی، ٹھیک ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے اللہ اور اس کے رسول کا نظام نافذ کرو، کملی والے کا نظام نافذ کرو. صدر مشرف کیوں نہیں مانتے ہیں جی؟ اس کے بعد یہ جناب ضیاء الحق صاحب کا دور گزرا، نواز شریف صاحب کا دور گزرا، یہ جتنے مرحوم ہو گئے، انہوں نے کیا کیا؟ جو آتا ہے کرسی پر وہ اپنے ہوس اقتدار جو ہے اس کو کھا جاتی ہے، لوٹتا ہے اور چلا جاتا ہے. یہ قوم کو کب تک بے وقوف بنائیں گے؟ آخر اس کا حل کیا ہے؟ مشائخ اسی طرح جاتے رہیں گے، علماء اسی طرح جاتے رہیں گے. ہم ان کی بارگاہوں، میں نے صدر صاحب سے، وہاں جو مشائخ تھے ان سے پوچھ لیں، علماء سے، میں نے کہا صدر صاحب، قبلہ ایک وہ وقت تھا کہ آپ جیسے بادشاہ ہمارے بزرگوں کے دروازوں پر چل کر آتے تھے. تو آج چلو اس مقام کے ہم نہ صحیح، لیکن یہ آرزو لے کر آئے ہیں کہ یہ ملک جس وجہ سے بنا ہے اس میں وہ نظام نافذ کرے. جی تو کیا انہوں نے آج تک کوئی بات مانی ہے؟ تو پھر کیا فائدہ جانے گا؟ کوئی امت، حضور کی امت سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ میدان عمل میں نکلے، علماء نکلیں اور یہ پرزور اپیل کریں، چاہے ہم مریں، ہم پر گولے برسائیں، کچھ بھی کریں، لیکن ہم نے اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو رائج کروانا ہے. ہماری عزتیں حضور کے دامن سے وابستہ ہیں، ہماری پیریاں حضور کے جوتوں کے صدقے چل رہی ہیں. ہماری کیا اوقات ہے؟ علماء کی کیا اوقات ہے؟ یہ تو حضور سید الانبیاء کا کرم ہے، آپ کے دامانے عالی سے وابستگی کا یہ ثمرہ ہے کہ آج ہم مولوی بیٹھے ہوئے کہاں جی ممبر رسول، ممبر رسول نہ، مسیت رسول نے حوالے نال، خطبہ رسول نے حوالے نال، تے گلاں رسول نے خلاف. جڑی تنخواہ تو کھا رہے ہیں، ممبر نہیں، محراب نہیں، مسجد نہیں، رسول اللہ نے صدقے.